السلام علیکم. میں نے نا لاسٹ یہ پورا ملاگا والی ٹرپ والی سیریز ڈسٹرب نہیں کرنی تھی، لیکن بارش ہو رہی ہے تو یاد آیا کہ دیکھو یار بارش میں ہم دوبارہ آ گئے. اور میں سورہ بقرہ پڑھ گئی. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے اس سال ایک ہفتے کا تھوڑا گیپ آیا، اور ماشاء اللہ سے رمضان سے میرے کنٹینیو کی ہوئی ہے. اور محمود جو ہے ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے، کل سے آ کے بیچاروں کو چکر آئے جا رہے ہیں، اور میں جو ہوں پوری گھن چکر بنی ہوئی ہوں اسی چکر میں، کیونکہ محمود کی طبیعت خراب ہے تو سارا کچھ مطلب میں ہی کرتی ہوں یوزلی بھی، مگر اب اس میں ایک اور کام کا اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ میں تیمارداری بھی کر رہی ہوں. تو ایسے ہی لائف چل رہی ہے دبا دب دبا دب دبا دب ٹھنڈ میں. السلام علیکم جی. تو رات کے 2 بج گئے ہیں، اور آج جو ہے محمود کو ڈاکٹر نے بھیجا فائنلی A&E پہ. ان کو بہت چکر آ رہے تھے، ابھی وہ وہاں پہ انتظار کریں ڈاکٹر کا. صحیح ہے بھائی، ابھی ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم پرائیویٹ نہیں جاتے. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم نہیں جاتے. اور یہ اکیلے رہنے کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ جو ہے نا، آپ ایک پیرنٹ بچوں کے پاس رہتا ہے اور دوسرا پیرنٹ اگر وہ بیمار ہے یا ہاسپٹل جانا ہے تو بیچارہ خود ہی ڈیل کرتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یس، اب میں انتظار کری ہوں کہ جب MRI کی محمود کی باری آئے گی اور مجھے بتائیں گے کہ ہاں جی MRI ہو گیا. چلو سل کے سو، اور ان کو لٹا رہی ہوں اور یہ لوگ سو نہیں رہے ایسے کہنے بچے. بائے 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 بائے، سو جاؤ نور، شاباش، بائے بائے، گڈ نائٹ، سو جاؤ جا کے. بائے نور، بائے، سو جاؤ نور. تو جناب یہاں جو ہے نا A&E میں بڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ جب آپ A&E جاتے ہیں تو اب آبادی بڑھ گئی ہے، کام صحیح ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کا رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے محمود فرسٹ کو ان کو ایک دم سے چکر آنا شروع ہو گئے، تو اب چھٹی والا دن تھا لیکن سب کچھ کھلا تھا. ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا ڈاکٹر سے، اپائنٹمنٹ مل گئی تھی، لیکن رش اب کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے پھر سسٹم کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. تو جناب پرائیویٹ ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم بہت ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس دے کے جو ہے ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے پرائیویٹ جانے کے لیے. مطلب اب محمود واپس آئے ہیں اور محمود نے آ کے جو ہے نا 20K جو ہے ٹیکس ڈالا ہے اپنا گورنمنٹ کو. تو اس طریقے سے یہاں پر سہولتیں ہیں، لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ٹیکس بھی بہت زیادہ دینا پڑتا ہے. اچھا، میں یہ بات ڈسکس کر رہی تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر وہ والی اضطراب نہیں ہے پیرنٹس کے لیے جیسے ہمارے اندر ہوتا تھا. جب ہمارے ابو اگر بیمار ہو جاتے تھے تو میری امی کو اتنی ٹینشن ہوتی تھی، اور وہ اتنی ٹینشن پھیلاتی تھی نا ہمارے اندر کہ جو ہے دیکھو باپ بیمار ہو گیا ہے، تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، باپ کو کچھ ہو گیا تو کیا کرو گے، چلو باپ کے لیے دعا کرو. اچھا، انہوں نے اتنی ہمیں پاپا سے محبت کرائی ہے کہ ابھی بھی جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں ماما سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی کہ پاپا سے تھی، اور دعا میں ابھی بھی شاید بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے. تو یہ بھی میری ماما کا ایک ویسے پلس پوائنٹ تھا. تو میں ابھی نوال مجھے کہہ رہی ہے، اچھا ان کو یہ فکر نہیں کہ ابا جو ہے نا صرف نور نے مجھ سے آ کے پوچھا جو بڑا ہے، اور جو چھوٹی ہے ان کو یہ فکر میرے فون کا دے دیا تھا کور، آرڈر کر دیا تھا. میں نے کہا بغیرت انسان، تمہیں یہ فکر نہیں کہ تمہارا باپ بیمار ہے وہاں پہ جا کے انتظار کر رہا ہے ڈاکٹر کا، اور جو ہے تمہیں یہ فکر ہے میرے فون کا کور دے دیا تھا. اچھا، ان کو بڑا برا لگتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات، کیونکہ ان کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے نا یہاں، ان کو وہ ہیلپ لیسنس فیل نہیں ہوتی جتنا پاکستان میں لوگوں کو فیل ہوتی ہے کہ باپ کو کچھ ہو گیا تو بچے کیا کریں گے. مطلب ظاہر سی بات ہے اب تو دونوں لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، دونوں پارٹنرز، لیکن پہلے تو حساب دوسرا تھا. تو یہ ہوتا ہے جو بیہیویئر ڈفرینسز آتا ہے. دوسری یہ بات اس لیے بھی آتا ہے بیہیویئر ڈفرینس کیونکہ یہاں پہ انہوں نے غریب لوگوں کو دیکھا نہیں ہوتا. مطلب جو لوگ کام نہیں کرتے یا جو لوگ انڈر ہوتے ہیں ایوریج پے کے، ان کی بھی گورنمنٹ مدد کرتی ہے. تو لوگ یہاں پہ غریب کوئی بھی نہیں ہوتا، سب کے بھائی کھلے خرچے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو اس وجہ سے بھی بچوں کو اندازہ نہیں ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے یا کسی چیز کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ اسٹرگلز نہیں دیکھی جیسے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اچھے تھے، ہمارا اللہ کا شکر ہے اچھا مڈل کلاس گھر تھا، لیکن ہمارے نیبرز میں یا ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ تھے جو اسٹرگل کرتے تھے، جن کے ابو جو ہے ان کی کم جاب ہوتی تھی یا ماں بیمار ہوتی تھی. مطلب بہت ساری اسٹرگلنگ فیملیز ہماری فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں، جن کی مطلب اللہ کا شکر ہے ہیلپ بھی کی جاتی تھی. تو اس سے نا ہمیں اندازہ ہوتا تھا، ہمیں اللہ کا خوف بھی ہوتا تھا کہ یار اتنے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں تو اللہ میاں نے ہمیں اچھا رکھا ہوا ہے کہ ہم اتنی اسٹرگل نہیں کر رہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ ہمارے بچوں کو اس کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ بھی مسئلے ہیں، یہ بھی پرابلمز ہیں دنیا میں، ان کو بھی ہم نے فیس کرنا ہے. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے بچوں کو.
ان کو سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کی سیریسنس کیا ہے جو ہمیں تھی. تو جناب اپڈیٹ ہے کہ صبح کے جو ہے 10 بج گئے ہیں اور ابھی مجھے محمود کا میسج آیا کہ ان کو ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل بھیج دیا ہے. ایمبولینس پہ نہیں، خود ٹیکسی پہ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے گاڑی چلانے سے منع کر دیا تھا. اور MRI کی مشین ایک ہاسپٹل میں نہیں تھی، دوسرے میں تھی، تو ویٹنگ ٹائم دیکھیں کتنا زیادہ ہوتا ہے. محمود رات کو گئے تھے، مسجد سے گئے تھے 8 بجے، ٹھیک ہے. تو 8 بجے سے، رات 8 بجے سے پوری رات بیچارے نے ہاسپٹل میں گزاری ہے. ابھی وہیں ناشتہ کیا ہے اور اب وہ دوسرے ہاسپٹل چلے گئے. اور اب میں گاڑی لینے جاؤں گی جو وہ پہلے ہاسپٹل گئے تھے، ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ. تو یس، پھر یہ ہوتا ہے کہ انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور یہ دیکھ لیں، بچوں کو بھی میں نے اردو کی کلاس کے لیے اٹھایا. مجھے بھول ہی گیا آج ہفتہ ان کی اردو کی کلاس ہے. میرے ایسے دماغ کی واٹ لگی ہوئی ہے. چلے جناب، ٹھیک ہے پھر، اوکے، اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں. میں گاڑی لینے جاؤں گی تھوڑی دیر میں چائے پی کے.